پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائیں آج کے اس دن کو رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی چوتھی آیت کو پڑھیں گے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ کل عزیزو ہم نے سیکھا تھا حقیقی معنوں میں غیر زبانوں میں بولنا۔ آج میں اور آپ مل کر سیکھیں گے کہ غیر زبانیں کیوں؟ غیر زبانیں کیوں؟ پہلی اہم بات جو آج صبح مل کر ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر زبانوں میں بولنا کلام کے عین مطابق ہے۔ پہلا نقطہ، یہ بائبل مقدس میں بیان کردہ ظاہری نشان یا ثبوت ہے جب لوگ روح میں بپتسمہ پاتے یا روح سے مامور ہوتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ، اس کے علاوہ بائبل مقدس مسیحیوں کی زندگیوں میں اس تجربے کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان باتوں کے باوجود اس سلسلے میں کوئی واضح اور حتمی جواب نہیں کہ خدا نے روح القدس میں بپتسمہ پانے کے ثبوت کے طور پر کیوں غیر زبانوں میں بولنے کو ہی ایک غیر معمولی نشان کے طور پر چنا۔ دوسرا اہم پوائنٹ، جو غیر زبانیں کیوں؟ شاید اس کی وجہ عزیزو یہ ہے کہ زبان جسم کا ایسا عضو ہے جس پر کوئی زور نہیں چلتا۔ اس پر اختیار پانا زیادہ تر لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ مقدس یعقوب کا عام خط اس کا تیسرا باب اس کی 5ویں آیت، تیسرے باب کی 5 آیت، اس میں بیان ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے یا مارتی ہے۔ عزیزوں، کسی بڑے بحری جہاز کے پتوار کی طرح زبان ہمارے سارے کردار اور رویے کی سمت متعین کر سکتی ہے۔ مقدس یعقوب کا عام خط تیسرا باب 4 آیت، دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوا کے ذریعے سے مانجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ عزیزو، ان وجوہات کی بنا پر غیر زبانوں میں بولنا اپنے آپ کو سپرد یا حوالے کرنے کا ایک عمل ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے اپنے
وجود یا اپنی ہستی کا سارا اختیار خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ، کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ غیر زبانوں میں بولنے کا لاسانی نشانی روح القدس میں بپتسمہ پانے کا ابتدائی ظاہری ثبوت کیوں ہے۔ اس کے اندر تیسرے اہم پوائنٹ کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، یہ انسانی سوچ سمجھ سے بید ہے، بس لوگ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ دوسرا اہم پوائنٹ تیسرے میں، یہ روح سے رابطہ اور دعا ہے، جس میں خدا کی روح انسانی روح کے ذریعے خدا کی مرضی اور اس کے مقاصد کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھتی ہے۔ اسی تیسرے پوائنٹ کے اندر جو ہم تیسرا حصہ اس میں سیکھتے ہیں، یہ خدا کی باطنی حضوری کا بے مثال ظاہری نشان ہے، جسے قبول کرنے کے لیے ایمان کا کردار۔ اور اسی تیسرے پوائنٹ کے اندر چوتھا پوائنٹ، یہ انجانی یا بیگانہ زبان میں بات کرنے کا ایک دلیرانہ اور دانستہ قدم ہے، جو درست بھی ہے، کیونکہ روح میں بپتسمہ پانے کا ابتدائی مقصد قوت پانا ہے تاکہ مسیح کے بارے میں بتایا جائے۔ اس میں تیسرے پوائنٹ کے اندر پانچواں پوائنٹ جو ہم مل کر سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، اس میں دیگر لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ براہ راست رابطہ شامل ہے، جو ایک فرد یا اور خالق کے درمیان ہوتا ہے، سوائے اس وقت کے جب اس کے ساتھ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 5ویں اور 6 آیت، پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کا 5ویں اور 6 آیت، 14ویں باب کی 5ویں اور 6 آیت۔ یہاں پہ واضح بیان ہے 14ویں باب کی 5ویں اور 6 آیت، اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، کیونکہ زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو اس نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ پس ہے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا ثبوت یا علم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر ہم اس میں 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی یوں لکھا ہے، اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ ورنہ اگر تو روح سے حمد کرے تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کہے گا، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے،
मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। आमीन। सो अजीजों, आज सुबह हमने इस बात को जाना है, गैर ज़बानें क्यों, मगर ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रूह के साथ मिलता है और हमें हिकमत और दनाई के साथ खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। खुदावंद आज सुबह हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए, ताकि मैं और आप पूरे तौर से उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदावंद हम सब पर रहम करें, फजल करें और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे, ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा का जलाली काम। खुदा मुझ पर और आप सब पर रहम करे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतल्लक़ खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, लम्हात के लिए तू जो बार हमारी जिंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली बाबरकत नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगी में बढ़ता जा। तू अपना जलाल जाहिर कर, जिंदगियों में रिवाइवल ला, चेंज ला। जो तेरे सामने झुके हुए इन सबको बरकत दे। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी, बड़ी बरकत दे, बड़ा रहम कर। अगर कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, हर की मुश्किल परेशानी तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ।